علاقے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں اکرام ملک۔ سب سے پہلے خبر شامل کرتے ہیں سمندری سے، جہاں شہر اور گردنواں میں مونسون کی بارشوں کے باعث بازاروں سمیت گلی محلے زیر آب آ گئے۔ بازاروں میں کھڑے پانی کی وجہ سے کاروبار بھی متاثر ہونے لگے۔ سمندری انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی اقدامات نہیں کیے گئے۔ اسی حوالے سے سمندری کے شہریوں کا کہنا تھا کہ حکومت وقت کو چاہیے کہ تحصیل سمندری کی طرف بھی ایک نظر کی جائے۔ وزیر اعظم عمران خان کے آبائی حلقہ کی تحصیل عیسیٰ کھیل کے علاقہ قمر مسانی سمیت مختلف علاقوں میں مونسون کی حالیہ بارشوں کی وجہ سے دریائے سندھ بپھر گیا، جس سے دریائے سندھ کا پانی نشیبی علاقوں میں پھیل گیا، جس کی وجہ سے اہل علاقہ کی سینکڑوں ایکڑ رقبہ پر تیار کھڑی مونگی سمیت مختلف قسم کی فصلیں زیر آب آ گئی ہیں، جبکہ پانی لوگوں کے گھروں میں بھی داخل ہو گیا ہے۔ اہل علاقہ کے مطابق دریائے سندھ کا پانی پچھلی رات اچانک لوگوں کے گھروں اور فصلوں میں داخل ہو گیا ہے اور لوگوں کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا، جس کی وجہ سے نہ صرف کھڑی فصلیں تباہ ہوئی بلکہ کئی پالتو جانور بھی پانی میں بہہ گئے ہیں، جبکہ اس سلسلہ میں علاقہ کا کوئی سیاسی نمائندہ یا سرکاری اہلکار ابھی تک غریب عوام کی مدد کو نہ پہنچ سکا۔ شیخو پورہ سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں پر موٹر سائیکل اور رکشہ کے درمیان تصادم ہو گیا۔ شرک پور روڈ پر تیز رفتار رکشہ اور موٹر سائیکل کے درمیان تصادم کے نتیجے میں 7 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 شیخو پورہ کی ٹیم نے زخمیوں کو فوری طبی امداد دینے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال منتقل کر دیا۔ ڈیرہ بگٹی میں ریٹائرڈ فورتھ شدگان ملازمین کے بچوں کا پی پی ایل کمپنی کے خلاف احتجاج۔ ملازمین کے بچوں کا کہنا ہے کہ کوئی 10 سال کوئی 4 سال سے بھرتی کے منتظر ہیں، پی پی ایل معاہدوں پر عمل نہیں کرتا، ہر 2 سال بعد ایگریمنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد فوت شدہ ملازمین کے بچوں کی بھرتیاں کی جاتی ہیں، لیکن پی پی ایل ایگریمنٹ کرنے کو تیار نہیں، جبکہ سی بی اے یونین کا کہنا ہے کہ پی پی ایل ملازمین پر ظلم بند کرے، نہیں تو ریگولر ملازمین بھی احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے۔ دنیا پور اور گردنواں میں تیز بارش کا سلسلہ جاری۔ بارش کی وجہ سے موسم خوشگوار ہو گیا، گرمی سے مرجھائے چہرے بھی کھل اٹھے۔ بارش کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا، گلیاں محلے ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگے۔ میونسپل کمیٹی کی نااہلی کی وجہ سے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں اکاڑا سے، جہاں ڈی ایچ کیو ہسپتال کی خراب ایمبولینسز میں نشیوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ ہسپتال کی خراب ایمبولینسز میں سارا دن نشئی نشہ کرنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ہسپتال انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے گاڑی کا بھی مزید نقصان ہو رہا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں بیورو چیف اکاڑا محمد رمضان سے۔ جی رمضان، انتظامیہ کی طرف سے کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا گیا؟ ہاں جی بالکل، یہ اکاڑا کا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل ہے جہاں پر نشیوں نے اپنے ڈیرے جما رکھے ہیں۔ ڈی ایچ کیو ہسپتال کی ایمبولینس میں نشئی دن رات نشہ کرنے میں مصروف ہیں اور ہسپتال کا انتظامیہ جو ہے وہ غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ انتظامیہ نے نشیوں کو بھگانے میں بالکل ناکام ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ لاکھوں روپے مالیت کی ایمبولینس ہے جو کباڑ کا منظر پیش کر رہی ہے، اور نشئی اس کی قیمتی اشیاء اتار کر بیچنے میں بھی مصروف ہیں۔ اگر اس پر تھوڑی سی توجہ کی جائے تو یہ لاکھوں روپے مالیت کی ایمبولینس کو کارآمد بنایا جا سکتا ہے۔ جی شکریہ رمضان، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ اب رخ کرتے ہیں پنڈی گیپ کا، جہاں مسلسل کل سے شروع ہونے والی بارش نے تباہی مچا دی۔ پنڈی گیپ کے نواحی گاؤں گریب وال کے ڈیم کا بند ٹوٹنے سے ڈیم کا سارا پانی شہری آبادی میں داخل ہو گیا، جس سے کئی مکانوں کی چھتیں اور دیواریں گر گئی، جبکہ کئی گھنٹے تک پنڈی گیپ سے راولپنڈی جانے والا روڈ ڈیم ٹوٹنے کی وجہ سے بند رہا۔ دوسری جانب مسلسل تیز بارش کی وجہ سے پنڈی گیپ کے قدیمی قبرستان میں سینکڑوں قبریں منجمد ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر قبرستان کی خبریں دیکھنے کے بعد لوگ اپنی مدد آپ کے تحت قبرستان قبریں ٹھیک کرنے پہنچ گئے۔ مقامی انتظامیہ کی جانب سے کوئی بھی حکومتی مدد سامنے نہ آنے پر شہریوں میں غم و غصہ پایا گیا۔ مزید بارش کی وجہ سے وابڈا کی نااہلی کی وجہ سے 24 گھنٹے بجلی مسلسل بند رہی۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر دیر بالا طارق اقبال نے پولیس اسٹیشن جاگام کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران ضلعی پولیس سربراہ نے تھانہ کا معائنہ کیا، تھانے کے سیکورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا اور صفائی کے حوالے سے خصوصی ہدایات دی۔ اس دوران تھانہ کے پولیس اہلکاروں کے رہائشی کمروں کا معائنہ کرتے ہوئے محرر سٹاف کو خصوصی ہدایات دی کہ تھانہ میں موجود مال مقدمات اور سرکاری اسلحہ ایمونیشن کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ نفری اسٹیٹمنٹ اور ڈیوٹی پر موجود نفری کی تفصیلات چیک کی گئی۔ اسی دوران سائلین اور تھانہ میں آنے والے افراد کو مناسب سہولیات اور اخلاق سے پیش آنے کی ہدایت بھی کی گئی۔ منڈی بہاودین میں عید پر فائرنگ کی اطلاع پولیس کو کیوں دی؟ کوٹلی افغان میں محنت کش مہر بشیر کے گھر کو مسلح افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر کے چھلنی کر دیا۔ اہل خانہ نے زمین پر لیٹ کر اپنی جانیں بچائیں، علاقہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں منڈی بہاودین سے امجد اقبال۔ جی امجد، آگاہ کیجیے گا یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ بالکل، منڈی بہاودین کے تھانہ صدر کے گاؤں کوٹلی افغانہ میں مسلح افراد نے عید پر فائرنگ کرنے کی اطلاع پولیس کو 15 پر دینے کی
सजा देने के लिए मार बशीर के घर को अंधाधुंध फायरिंग से छलनी कर दिया। गोलियां मकान और घर के सामान को जा लगीं और घरेलू सामान छलनी हो गया, जबकि मार बशीर और उसके बीवी बच्चों ने गोलियों की बारिश में ज़मीन पर लेटकर जान बचाई। गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा और इलाके में खौफ व हरास फैल गया। मुसल्लह अफराद मौका से फरार हो गए। मार बशीर ने बताया कि मुसल्लह अफराद मोटरसाइकिलों और गाड़ियों पर आए और मेरे घर पर 300 से ज़ायद गोलियां फायर की। इसने आला हकाम से तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया है। पुलिस थाना सदर ने मौका पर पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी है। जी शुक्रिया अमजद, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अब रुख करते हैं पेशावर का, जहां डिप्टी कमिश्नर पेशावर मोहम्मद अली असगर की हिदायत पर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद शफीक अफरीदी ने सर्कुलर रोड पर मुख्तलिफ इलाकों में महकमा लाइफ स्टॉक के इंचार्ज मलक टेस्टिंग लेबार्ट्री डॉक्टर जमाल और सुपरवाइजर नाइमुल हसन के हमरा कार्रवाइयाँ की। शेर फरोशों की दुकानों में दूध का लाइफ स्टॉक की जदीद मोबाइल लेबार्ट्री के जरिए तज्जिया किया गया। लेबार्ट्री रिपोर्ट में दूध में पानी की वाफर मिकदार, पैकिंग में बेकिंग सोडा और ममनू खुश्क दूध की मिलावट साबित होने पर 6 अफराद को गिरफ्तार करके 6 दुकानें सील कर दी। डिप्टी कमिश्नर पेशावर मोहम्मद अली का कहना था कि गिरफ्तार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। समुंदरी थाना सिटी के इलाके रावी मोहल्ला में चोरी की अनोखी वारदात। घर का दरवाज़ा खुला देखकर एक मर्द 3 खवातीन घर में दाखिल हो गए और चोरी करके बाहर निकल रहे थे कि शहरी करियाना की दुकान से जब गावर वापस आया तो चोरों को घर से निकलता देख लिया। शहरियों ने चोरों का ताक़ब किया तो मुल्ज़िम सत्तार को धर लिया और खवातीन सामान लेकर रफू चक्कर हो गई। मकामी पुलिस ने मौका पर पहुंचकर मुल्ज़िम सत्तार को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुतासरा शहरी फारूक का कहना है कि मेरा चोरी हुआ सामान और पैसे मुझे वापस दिलवाए जाएं। फारूक ने मुकदमा के अंदराज के लिए थाना सिटी में दरख्वास्त दायर कर दी। इलाके खबरनामे से फिलवक्त इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए 50 न्यूज़।